ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل جعلها تأويلها وضمنها في القلوب موصولها وقنارها في الذكر معقولها الممتنع الأبصار يصفه ومن الألسنة صفته ومن الأوامر كيفيته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين أطهار الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اس مجلس کی قبولیت گناہوں کی مغفرت دعاؤں کی اجابت مہمان کے طور کی تعریف کے لیے مل کر آواز جیسا کہ آپ بتا کہ میں ہے ایک روایت کے مطابق آج شب شہر شہادت 15 شوال ہمارے یہاں مشہور ہے اگر سے جان و ایران و 25 شوال مشہور ہے پر شہادت پوری امام علیہ السلام موضوع ہمارا ایک مجلس کا یوں تو امام نے بہت سے کام انجام دیے لیکن 5 کام ایسے ہیں اگر امام نہ کرتے تو آج شیعت کا وجود نہ ہوتا ہمارے شیعت کو ہمارے مذہب کو جعفری مذہب کی کرنا امام کی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرافات کیا بیان کرتا ہے ترجمہ کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے جعلنا منہم ائمۃ اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا اللہ نے کہا ہم نے بنایا یعنی امام بنانے والا پروردگار الیکشن میں یہاں کوئی جسے چاہے ووٹ سے بنانے ووٹ سے آپ پارٹر بنا سکتے ہیں ایم ایل اے بنا سکتے ہیں ایم پی بنا سکتے ہیں کوئی امام بھی بنا جانا نہیں مان کرتا ہے کام کیا ہے کیوں بنایا جرگونا فریضہ ان کا یہ کہ ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں بے امرنا ہمارے حکم سے یہ کہے ہمارے حکم سے یہ ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں ایک سوال کا جواب دیا ہے پروردگار نے جب قرآن مجید چھپا ہوا سوال ہے وہ کیا کیوں امام بنایا کیا خاصیت تھی وہ ہمیں کیوں نہیں بنایا فلاں کیوں نہیں بنایا انہی لوگوں کو کیوں امام بنایا دو کی طرف اشارہ کیا ہے لما صبروا اس وجہ سے انہیں امام بنایا یہ صبر کرتے ہیں اور دوسری شخص کا وقانو بے آیاتنا یوقنون دوسری شخص یعنی جو کی خاصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا کہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں صبر کسے کہتے ہیں صبر کیا ہے الصبر شجاعت صبر ایک شجاعت ہے ظاہر کی بات جو صابر ہے وہی شجاع ہوگا یا جو شجاع ہے وہی صابر ہوگا وہ جو میدان جنگ میں تیر و تلوار کی تکلیفوں کو برداشت کرے اس کو صابر کہتے ہیں اور وہی شجاع ہوتا ہے اور جب راہ فلاح اختیار کرے صابر نہیں ہوتے
سب یہ بہت اہم ہے صفت ایمان تصور کرتے ہیں دوسری صفت وقان لے آیا ہے یہ ہماری نشانیوں پر یقین کرتے ہیں اس کا مقصد شک کرنے والا کبھی ایمان نہیں ہو سکتا جو شک میں گرفتار ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے امامت کے لائق جو وہ ہے جو منبر پہ دعویٰ کرے گا وہ خوش پل دینا لمحہ رجع ہو یقینا اگر علی کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں تو زمین میں ذرہ برابر پاپان ہو سبحان یہ صفات سب چھٹے کام میں پائی جاتی ہیں اور زندگی کا تھوڑا سا صدری کہتے ہیں خلاصہ امام کرتا ہوں 34 سال مدت امامت ہے کبھی مدت امام 34 سال 18 سال اور 16 سال ایک بنی امیہ کی دور میں دوسرے بنی عباس دونوں دور آپ نے دیکھے ہیں اور جب دونوں میں جنگ ہو رہی تھی بنی عباس جب حکومت حاصل کرنے کے لیے تحریک چلا رہے تھے انقلاب لا رہے تھے تو بنی امیہ کی زندگی جوڑا رہی تھی کہ چھٹے امام پر پابندیاں لگائیں موقع دے دیا چھٹے امام کو جب موقع ملا چھٹے امام کو تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور قلوبوں میں آل محمد کو دنیا آواز کرتا پر اب اصل موضوع کی طرف 5 کام اگر امام نہ کرتے بہت اہم کام ہے تو ہمارا وجود نہ ہوتا اسلام کا حقیقی وجود نہ ہوتا تشیع پر نہیں عالم اسلام کی گردن پر احسان ہے امام جعفر صادق پڑھنا کام ایسے اسباب مہیا کیے جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قرآن مجید محفوظ رہ گیا قرآن مجید کی حفاظت کی معنی کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے قرآن کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جو کتاب ہے جس میں شک نہیں ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے الذین یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں اس آیت میں تو کہا کہ متقین کے لیے ہدایت کا قرآن سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بعد والا رمضان کو مہینہ جس کا قرآن نازل ہوا کیوں ھدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے وہاں متقین کے لیے یہاں انسانوں کے لیے قرآن سب کی رہنمائی کرتا ہے جو تقوی والے ان کی بھی اور ہر انسان کی اور کیا ہے اس قرآن میں خدا جو بڑھتی ہے بینات ہدایت کی نشانیاں اور قرآن اور حق اور باطل اس سے جدا ہوتا ہے اس میں بیان کیا گیا تو سب کچھ تو قرآن میں ہے تو زمانے کے لوگ گمراہ کیوں ہو گئے اور جب قرآن ہے ہدایت کی نشانیاں آیت علامتیں ہیں قرآن میں تو امت مسلمہ گمراہ کیوں ہو گئی کوئی یہ کہاں گمراہ ہوا بھائی گمراہ نہ ہوتے تو اتنے فرقے کیوں بنتے اور ہر فرقے کا دعویٰ کہ ہم جنتی باقی سب جہنمی تو جہنمی تو گمراہ ہوتا ہے اس کا مقصد ہے اکثریت گمراہ ہو گئی کیوں گمراہ ہو گئی اس وجہ سے قرآن کی تفسیر منمانی کرنے لگے تھے امام اسلام نے کیا کہ تفسیر قرآن کی ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں جو تفسیر قرآن کے ذمہ آئی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام باقاعدہ علماء نے کتابی شکل میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن حدیثوں میں قرآن کی آیت کی تفسیر کی گئی ہے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس کے اثرات اور برکات کو چھٹے امام نے بیان نہیں کیا اتنی آیتوں کی تفسیر کی امت کچھ اور سمجھ رہی ہے اور منظور پروردگار کچھ اور ہے قصد متکلم کا سمجھنا آسان نہیں ہے اگلے بیٹھ تو تفسیر ہزاروں کا کئی مستقل ایک موضوع ہے وہ حدیثیں کرنا وہ آج بھی جب حملہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہابیت یہودیت کی جانب سے
دشمنان اسلام کی جانب سے، اور جب مسلمانوں کو جواب نہیں ملتا تو مجبور ہو جاتے ہیں کہ چھٹے امام کے قول کو پیش کریں۔ تو ایسے اخبار کو یعنی قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کی تاکہ قرآن کتاب ہدایت صبح قیامت تک باقی رہے۔ جو پڑھ رہا ہے اگر اس کی سمجھ میں قرآن نہ آئے تو حدیث کی طرف ایک اہم کام کیا۔ دوسرا اہم کام سنت رسول کو زندہ رکھا۔ سنت رسول کو بگاڑ دی گئی تھی، اتنی بگاڑ دی گئی تھی اس کے اس پر ایک ایشو ہو گیا تھا۔ میں بھی سارا ڈھونڈ کا ایڈریس کرتی پڑھتا اسے دیتا رہتا ہوں، غلط بات سنا کرتے ہیں۔ جب جنگ صفین ہوئی تو ایک زیرو ایجوکیشن آیا شام سے مذاکرہ کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ معمولی نے کہا ہوگا میں نماز ہوتا ہوں غلط ہو نماز واقعی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت مشہور قول ہے کسی کا، بہت مشہور ہے کسی کا، کھانا تو حاکم شام کے دسترخوان پر اچھا لگتا ہے مگر نماز اچھی تھی۔ نماز نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے، عام انسان کے صحابی تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو خطاب کر کے مولانا کی طرف گئے تو اللہ خدائے قسم آپ نے مجھے وہ نماز یاد دلا کہ کن تو اصلی خلف رسول اللہ جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اس کا مقصد ہے نماز کی صورت بھی بگاڑ دی گئی تھی، سنت رسول بگاڑ دی گئی تھی۔ چھٹے امام نے سنت رسول کو زندہ کیا، زندہ رکھا، نہیں کہ زندہ کیا، ایسے اسلام کوئی نہیں ہے زندہ سنت رسول وہ تو لوگ اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ امام نے تشت منگوایا، آؤ تشت لے کر آئے، وضو کیا، ہاں کذا اس طرح سے رسول اللہ وضو کرتے تھے، ایسے رسول اللہ وضو کرتے تھے، مسح کرتے تھے، پیر نہیں ہوتے تھے، ساتھ طور پر ایسے وضو کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ جتنی سنت رسول ہے جو حقیقی سنت ہے ان سب کو بیان کیا، ان سب کو زندہ رکھا۔ سوا کرنا تیسرا بہت جلدی جلدی رہتی ہو، تیسرا اہم کام جو چھٹے امام نے کیا اگر گناہ ہوتا بادشیت نہ ہو کیا امامت اور مہدویت کو عقیدہ مہدویت کو زندہ رکھا۔ 100 سال کا ہو گیا تھا تب چھٹے امام کا، ایک صدی گزری۔ اس ایک صدی میں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، عالم اسلام نے امام حق امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فراموشی میں پہنچا دیا تھا۔ بھول چکا تھا عالم اسلام امام علی علیہ السلام کو، فراموش کر چکا تھا، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ 70 سال تک منبروں سے تبرہ ہوتا رہا۔ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، نوجوانوں کے لیے عرض کروں، کیا مقصد منبر سے تبرہ ہوتا ہے؟ ہر نماز جمعہ میں، خطبہ جمعہ میں خطیب کے لیے لازم تھا، مست تھا کہ امام علی علیہ السلام کا نام لے کر ان پر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو نباشت لانتان کرے۔ ایک دو سال 70 سال میں کتنی نسلیں تیار ہوتی ہیں؟ 30 سال تقریباً 30 سال لگتا ہے کہ نسل کے لیے 3 نسلیں تیار ہو جاتی ہیں۔ یعنی بغض علی پر نسلوں کی تربیت کی گئی، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا۔ شام کے کسی شخص مصطفیٰ علی کو پہچانتے ہو؟ ہاں، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو نہ باشد، مگر اگر بیان نہ کیا گیا تو میسج کیسے پہنچے؟ اندر کے نصوص سے نعوذ باللہ من ذالک کہاں جانتا ہوں، عرب کے چوروں میں سے چور تھا۔ یہ پروپیگنڈا کے معاملے تھے۔ حاکم شام اس کی سیاست کیا تھی؟ شام کی جو بچے تھے کافی سروں کے ان کے ہم دن میں کوفے بیچتا تھا، کھلونے بیچتا تھا بچوں کو، بچے خوش ہو جاتے ہیں کھلونے سے، اور بچوں کو کتنا عشق ہوتا ہے کھلونے سے، ذرا سا کھلونا کسی بچے کا ٹوٹ جائے جن اس کا ٹوٹ جاتا ہے، محبت ہوتی ہے، بچے کھلونے بیچتے تھے۔ رات کو چور بیچتا تھا کہ کھلونے چرا لو، چور جاتے تھے بچوں کو کھلونے چرا دیتے، بچہ صبح پر کھلونا آئے
نعوذ باللہ من ذالک علی نے تمہارا عمر چھڑایا. کس طرح کا قربان کیا گیا ہے میرے علی کو. 70 سال تک ممبروں سے یہ حکمت امام جعفر صادق علیہ السلام جس کا یہ نتیجہ کہ آج عالم اسلام میں کوئی بھی فرق ہو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. جو دل میں دشمنی بھی رکھتے ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ یا کرم اللہ وجہ کہنے پر مجبور ہیں. صلوات محمد وعلیہ امامت کو کیا عقیدہ مطلب یہ سب مستقل تعبیر ہیں جو اشارہ کر رہا ہوں. چھٹے امام کے زمانے تک نجف مخفی تھا. امام علیہ السلام کا روضہ مخفی تھا, چھپا ہوا تھا, جو خاص افراد کو پتا تھا. ظاہر ہوا اور چھٹے امام نے پیسہ دیا اپنے صحابی صفوان کو, وہاں حرم نما کہیں پتھر کہیں کچھ کہیں, یعنی قبر کو مشخص کیا گیا چھٹے امام کے زمانے میں. زیارت آپ نے بیان کی, نہ کہ صرف زیارت بیان کی, زیارت کے ثواب کو بیان کیا کہ اگر معرفت کی وجہ سے نہیں زیارت کرتے ہو تو ثواب کے لالچی میں آ جاؤ زیارت کرنے کے لیے. صلوات محمد وعلی محمد. زیارت کو بیان کی, امام علی کو بھلا دیا گیا تھا, عالم اسلام نے نظر انداز کر دیا تھا. ایسی حکمت میں ایک اشارہ کو حکمت سے عملی کا ایک اشارہ کو کئی طرح حج میں تو تمام لوگ ہوتے ہیں, ارجن لوگ ہوتے ہیں اور پورے عالم اسلام سے آتے ہیں. بہترین موقع ہے پیغام ہم پہنچانے کا. برالی کہتے ہیں حج کا موقع تھا مینا کا میدان تھا. اب میدان سب ہے, پہلے سے نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں 3 مرتبہ آواز. اب 3 مرتبہ جب چاروں طرف آواز دے تو ٹوٹل کتنی آواز ہو جائے گی؟ 12 مرتبہ. اس زمانے میں لوڈ اسپیکر تو تھا نہیں, بآواز بلند. بھائی ہم بول رہے ہیں لوڈ اسپیکر نہیں تو آگے والے سنیں گے, پیچھے والے تھوڑی سنیں گے, دائیں والے تھوڑی سنیں گے, بائیں والے تھوڑی سنیں گے. 3 مرتبہ آگے, 3 مرتبہ پیچھے, 3 مرتبہ دائیں طرف, 3 مرتبہ بائیں طرف, بآواز بلند ہے. ایھا الناس, اے انسانوں. سب متوجہ ہو گئے کون کہہ رہا ہے. ایھا الناس, اے انسانوں. الامام بعد رسول اللہ علی بن ابی طالب, رسول اللہ کے بعد امام علی بن ابی طالب جو ہونا چاہیے. اور یہ تو بنی امیہ کی حکومت تھی, یہ بنی عباس کی حکومت تھی, ظالموں کی حکومت تھی. مگر مینا کے میدان میں چھٹے امام آواز کر ایھا الناس, اے انسانوں. رسول اللہ کے بعد امام علی, امام کون علی, ثم الحسن, ثم الحسین, ثم علی ابن الحسین, ثم محمد, ثم انا. اب میں امام. دیکھیں جس طریقے سے عقیدہ امامت کو پہنچایا دنیا والوں کو, مینا کے میدان ثقیفہ میں جو سازش رچی گئی تھی امامت کے حوالے سے, مینا میں چھٹے امام جو سازش کا گلا کھول دیا. صلوات محمد وعلیہ سنت کو بچایا, تیسرا امامت کو بچایا. خاص کر آگے عقیدہ میں طبیعت کو جس کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں میں نہیں عرض کر سکتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. چوتھا اہم کام جو شرع امام نے کیا وہ اس کا تعلق ہم لوگوں سے, خاص کر شیعوں سے, ہو گیا عقل مند شیعوں کی تربیت کی. عقل مند شیعوں کی تربیت کی, جذباتی شیعوں کی نہیں. جذباتی شیعہ اور ہوتے ہیں, جناب مسلم گئے تو ہزاروں نے بیعت کر دی, وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے. عشاء کی نماز پڑھی تو ایک بھی نظر نہیں آیا. انتخاب کیا آپ نے, منتخب کیا, اور عقل مند شیعوں کی تربیت, اچھی طرح سے تربیت عالم اسلام میں اپنے شاگردوں کو پھیلا دیا.
آج ہماری دانشگاہوں کا، ہماری یونیورسٹیوں کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کیا تخصص کا. ہر علم میں تخصص کیا جاتا ہے، ہر علم میں سبجیکٹ ایک چن لیا جاتا ہے. یہ فلسفے کا، یہ مثلاً علم کے شعبے ہیں، کوئی دائنیات کا متخصص ہے، کوئی بائنیات کا متخصص ہوتا ہے. نہیں ہو کوئی ہر ایک آپریشن کرنا ہوتا ہے تو 5-6 ڈاکٹر ہوتے ہیں، سب متخصص ہیں. یہ آج چھٹے امام نے اس طریقے کو ایجاد کیا. ان کی سمجھ میں آ جائے. چھٹے امام کا گھر اور مسجد، گھر اور مسجد نہیں تھی، بہت بڑی دانشگاہ تھی، بہت بڑی یونیورسٹی تھی. ہر علم ہو یا فن ہو، اس کے ماہرین کی تربیت کی ہے، تعلیم ہو. کسی کو علم ادب میں تخصص کرایا، تم اس میں تخصص کرو. کسی کو علم فقہ میں، کسی کو علم کلام میں، کسی کو علم کیمیا میں، کسی کو علم تاریخ میں. وہ مشہور مناظرہ نہیں عرض کروں گا، جب شام سے ایک شخص آتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے چھٹے امام سے، چھٹے امام خود اسے مناظرہ نہیں کرتے، کہا میرے شاگردوں سے مناظرہ کرو. ایسی تربیت کی، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے شاگردوں کا. کہا میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. امام فرماتے ہیں اگر ان کو ہرا دیا تو میں ہار تسلیم کر دوں گا. خدا کا میں تاریخ میں مناظرہ، فلاں تم آؤ، فقہ میں زنارہ تم آؤ، علم کلام میں حشام تم آؤ. جس علم میں اس نے مناظرے کی دعوت دی، امام نے ایک کو پیش کیا، ایک شاگرد کو، جس کو متخصص بنایا تھا. آج ہماری عادت یہ ہے کہ ہم سب نے متخصص بننا چاہتے ہیں، ہر کام کرنا چاہتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک قوم تقسیم کار نہیں کرے گی، یعنی کاموں کو بانٹے گی نہیں، کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، بس ہمیں ہر کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے تقسیم کار. اگر ہم مولوی بن سکتے ہیں تو مولوی بنے، مولوی بن جائیں، تاجر بھی بن جائیں، ڈاکٹر بھی بن جائیں، انجینئر بھی بن جائیں، سب کچھ بن جائیں تو تبھی کوئی گڑبڑ ہوگا. صلوات محمد وعلی اصحاب سے، عقلمند اصحاب سے ان کی تربیت کی. کس طریقے سے تربیت کی کہ مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام خط امام کے کبھی جمعے کے خطبے میں ہم نے 3-4 سال پہلے اس پر ذکر کیا تھا، وہ حوالہ نہیں دینا. امام نے فرمایا دیکھو ہماری امامت میں اور غیروں کی امامت میں فرق کیا. وہ بھی اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں یا کچھ لوگ امیر و امام کہتے ہیں. ان کی امامت میں اور ہماری امامت میں فرق ہے. تو امامت بھی نہیں استعمال کیا، امام نے امارت استعمال کیا. ان کی امارت اور ہماری امامت میں کیا فرق ہے؟ وہ امیر ہیں یعنی حاکم ہیں، ہم امام ہیں. یہ بہت لطیف نکتہ ہے. یہ نہیں ہے میں نے کہہ دیا شروع میں ہی آخر ہوں میں چھٹے امام نے لفظ استعمال کیا. بنی امیہ کی امارت میں ہماری امامت میں کیا فرق ہے؟ یہ چھٹے امام نے بیان کیا. پھر اپنی امامت کے 7 صفات بیان کیے ہیں. 7 صفات بیان کیے. اپنے شاگردوں عقلمند شیعوں کی تربیت کی اور کہا ان 7 صفات کے تم مظہر بن جاؤ. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ان پر سنا کرتے ہیں ائمہ کے حوالے سے کہ ائمہ علیہ السلام پروردگار کی صفات کا مظہر ہیں. کیا مقصد؟ پروردگار علیم ہے، اس کا علم کہاں سے ظاہر ہوگا؟ ائمہ سے ظاہر ہوگا. پروردگار قدیر ہے، قدرت کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے؟ امام علی سے ظاہر ہو رہی ہے. تو جس طرح سے خدا کی صفات ائمہ سے ظاہر ہوتی ہیں، ویسے ہی ائمہ کی صفات کا مظہر ہمارے ذات کو ہونا چاہیے. یعنی ہماری ذات ایسی ہو ہمارے اندر ائمہ کی صفات پائی جائیں. 7 صفات بیان کی. جہاد الانوار جلد نمبر 66 پیج نمبر 170 فرماتے ہیں اما علمت بالحدیث ایک اما علمت ان امارت بنی امیہ کانت بالسیف والعصر والجور. بنی امیہ کی امارت حکومت، بنی امیہ کی حکومت تلواروں کے زور پر تھی، ظلم و جور کی وجہ سے تھی، تلواروں کی وجہ سے تھی. ہماری امامت تلوار کے زور پر نہیں ہے، تلوار کے زور
الفاظ بیان کیے کہ رفق کے ذریعے ہے، تلوار سے ہم نے حکومت نہیں کی، رفق یعنی رفاقت یعنی رحم دلی، ہم نے دلوں کو جو رحم دل ہوتا ہے وہی دلوں پر حکومت کرتا ہے، ظلم سے ہم نے حکومت نہیں کی، رحم سے ہم نے حکومت کی۔ صلی اللہ علیہ محمد سیف نہیں ہے، تلوار کی ذریعے نہیں، ہماری امامت رفق رفاقت رحم اور تعلق، دوسری صفت تعلق یعنی الفت، اللہ کا پیغام تمہارے دلوں کے درمیان خدا نے الفت پیدا کی، محبت پیدا کی ہے، ہماری امامت محبت کی وجہ سے ہے، الفت کی وجہ سے۔ اور میں کیا کروں گا، میرے وقت میں گنجائش نہیں، یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس میں کہا تھا یزید تیری حکومت جسموں پر ہے، میری حکومت دلوں پر ہے۔ ہماری امامت رفق سے ہے، رفاقت سے، مہربانی سے ہے، وتعلق۔ اب شرح نہیں کر رہا ہوں میں سب کی، 27 منٹ ہو گئے ہیں، ارادہ یہ تھا 45 منٹ زیادہ نہیں کہوں گا۔ صلوات محمد علیہ تیسری سے بات والوقار، وقار کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، شان، عظمت، مستقل طور پر شان اور وقار ہے، حیبت ہے، ایسا وقار اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا۔ خلیفہ نے دربار کے پاس، خلیفہ تو اس کا دربار تھا، امام علیہ السلام کو بلایا، دربار سے دربار جو درباری تھے، یعنی دربان تھے، گیٹ کیپر، ان سے کہا طریقہ یہ تھا جو وزیر جو فوجی محل میں آتا تھا تو یہ ادب سے پردے کو ہٹاتے تھے تاکہ کیا جائے۔ دربان کو حکم دیا خلیفہ نے جب امام آئیں گے تو پردے کو نہیں ہٹانا، ان کا احترام، تو ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام آئے، جس نے پردے کو نہیں ہٹایا، اب کیا ہوا؟ اللہ نے ڈکا رکھا ہے، ایک ایسی ہوا چلی کہ پردہ خود بخود اٹھ گیا۔ صلی محمد علیہ یہ وقار اللہ نے، ہماری امامت وقار ہے، وقار کی وجہ سے وقت کا تیار۔ دیکھئے یہ سب صفت ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، مہربان بھی ہوں، دوسروں کے دلوں میں الفت و محبت بھی ایجاد کریں، وقار رہیں، بے وقار نہ رہیں، وعظمت رہیں، بے عظمت نہ رہیں، اچھا کپڑا پہنیں، اچھی طریقے سے صورت کو سنوارے، برتن گندے نہ رہیں، جس حال میں نہ رکھے، یہ تکبر نہیں ہے۔ چلے تو چال میں وقار ہو، بولے تو بولی میں وقار ہو۔ صلی محمد علیہ گفتگو کرنا، بازاروں الفاظ استعمال کرنا، زبان سے علی علی کہتا ہو، گالی جالی کرے، یہ شیعوں کی شان نہیں ہے۔ وقار کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کے بعد اور تقیہ، ہماری امامت تقیہ کی وجہ سے۔ تقیہ یہ کیا ہے؟ حقیقت کا چھپا لینا، یہ تقیہ مسئلہ کی وجہ سے۔ میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ علامہ مجلسی نے بہار میں 100 سے زیادہ روایت تقیہ کے ضمن میں نقل کی ہیں، آدھی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کتنی روایتیں کی زبان سر کے حوالے سے، یعنی ہمارے راز کو چھپاؤ، کیا مقصد؟ جہاں بولنا چاہیے وہاں بولو، جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں نہ بولو، ہمارے راز کو چھپاؤ۔ میں تو سمجھنا چاہتا ہوں یہ حدیث رسول کافی جو حشر العقیدہ و قیامت مانا دیا کرنا، قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس سے کسی کا مرڈر نہیں کیا ہوگا، اس کے سامنے اونٹ کا پیالہ پیش کیا جائے گا، خاص اصل مقامی طبی فلاں کا جو مرڈر ہوا تو اس میں تمہارا یہ حصہ تھا۔ وہ کہے گا میرے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی گزاری، کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کا مرڈر نہیں کیا، کہ میرے اوپر الزام ہے، وہ بھی قیامت کا الزام ہے، روزہ محشر الزام ہے، میں نے کسی قتل نہیں کیا، کرنے تو قاتل ہو، میرے اللہ میں نے قتل نہیں کیا، قتل قاتل ہو، کیسے؟ کہ یاد ہے فلاں جگہ تم نے ایک راوی سے روایت سنی، فلاں جگہ تم نے اس روایت کو اس راوی کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا، بہت توجہ،
اس راوی کے نام کے ساتھ اس روایت کو ذکر ہے. تم تو روایت پڑھ کر نکل لیے, وہ روایت حاکم ظالم تک پہنچی. ارے ایسی روایت کس نے بیان کیا؟ فلاں راوی بلایا گیا, اسے سونے پر چڑھا دیا گیا. تمہارے روایت پڑھنے کی وجہ سے میرے ایک چاہنے والے کی زندگی چلی گئی. اس قدر میں تم شریک ہو, ڈیڑھ سارے تم شریک ہو اس قدر میں. سوا ہم نے نہیں پڑھا. کافی نے صرف یہ روایت میں نقل کی. روایت کا مضمون کیا تھا ذکر نہیں, مگر اللہ نے عقل تو دی ہے, سب کو شعور تو دیا ہے, سوچنے کی صلاحیت تو دی ہے. ہم سوچیں اس روایت میں کیا رہا ہوگا. ہماری سمجھ میں یہی بات ہے, دو باتیں نہیں ہوں گی. یا تو ایسے فضائل رہے ہوں گے جو دشمنوں کو ختم نہیں ہو رہے ہوں گے. بھائی جب رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, ان کی بھی نماز صبح قضا ہو گئی, یہ بھی بھول جاتے ہیں, تو جب رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو باقی ائمہ وہ تو ہم سے جیسے نہیں بلکہ ہمارے اماموں سے کم ہیں. جب ویسے فضائل ہوں گے یا دشمنوں کی برائیاں ہوں گی, ان پر تبرہ ہوگا. جب صحیح روایت چاہے وہ فضائل سے اس کا تعلق ہو یا تبرے سے تعلق ہو, ایسی جگہ پڑھیں جس کے پڑھنے کی وجہ سے کسی مومن کا قتل ہو جائے تو اس قتل میں پڑھنے والا شریک ہے, نہ کہ پڑھنے والا شریک ہے, واہ کرنے والے بھی شریک ہیں, آپ لوگ بھی شریک ہیں. اگر اس طرح سے تبرہ پڑھا, دیکھیں ہم تبرے کے خلاف نہیں, علماء تبرے کے خلاف نہیں ہیں. تبرہ جز دین ہے, مگر کیفیت تبرہ ایسے تبرہ کرے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام ویسے پرورٹ کر دیا یا نہیں, وہ نہیں دے دیا, بڑا بنا کر نام دے کر. بھائی یہ حقیقت ہے یا بڑا تو آپ لعنت بھیج رہے. حالت اسلام اتنا ایک بڑا فنا کو مانتا ہے, اتنا رسول اللہ کو نہیں مانتا. حقیقت سے کیا بات ہے, کیا اتنا نہیں مانتا, حقیقت ہے بالکل بات ہے. واقعہ میں آپ کے سامنے آتا ہوں. سیریا میں جناب غلام اللہ تھے, میرے ساتھ سنی تو شیعہ ہو گئے. بہت دنیا میں وہ پڑھانے کی پڑھے اسی کو پڑھانے کی ذمہ داری تو ہوتی تھی, ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے. وہ اب یہ دیکھا میرے پاس سے ہم ہی ہندوستان میں سے ہر دن کا درد ہوتا تھا. دوران درد وہ واقعہ بیان کرتے تھے, وہ خود پوچھتے تھے درد کم ہو گیا کیسے ہوئے کیوں ہوتا ہے. ایک واقعہ میں سنا کہ مجھے ایک اہل سنت سے مناظرہ ہوا, گفتگو ہوئی, تو میں نے سمجھانے کی ان سے کہا کہ بھائی جو شیعہ سنی میں زیادہ جھگڑا نہیں ہے. ہماری نظروں میں جو شیعہ ہے وہ سنی ہے, جو سنی ہے وہ شیعہ. کیسے ممکن ہے شیعہ سنی اور سنی شیعہ؟ کب ممکن اس طرح فرض کرے کہ پردہ کا ہوتا ہے. ہم نے فرض کرے کہ یہ پردہ ہٹ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, تشریف لیا, اور ہم سے یہ کہیں کہ مجھے یہ فرض ہے. اب یہاں پر ایک اور خیانت ہو رہی ہے, کچھ سیکنڈ کی کلپ تیار کر کے وائرل کر دی جاتی ہے. کچھ سیکنڈ کی بڑے مولانا نے ولایت کا انکار کر دیا, نہیں پوری بات نہ کریں, اور کچھ سیکنڈ کی کلپ پر آپ بھروسہ نہ کریں. کہ امام نے جو تربیت کی, اس تربیت کا تقاضا یہ ہے اصل وہاں تک پہنچے, افواہوں پر کام نہ کریں. سب بات ہم نے علی کو غریب میں خلیفہ نہیں بنایا تھا, فلا 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 یہ ہمارے خلیفہ, میں مانوں گا. بھائی ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تھوڑی, جب پیغمبر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کو نہیں بنایا, فرض کہہ نہیں بنایا تھا, فلا فلا, میں مانوں گا. اس کا مطلب ہے سنی ہوں. اب فرض یہ کرو اگر پیغمبر آ کر یہ کہے تو اسے یہ میں نے علی کو غریب کا خلیفہ بنایا تھا, خلیفہ کی خلافت غلط تھی, تو تمہیں مان لینا چاہیے. اپنی جگہ تم شیعہ ہو. سنا سوچنے لگا اور سوچنے لگا واللہ باللہ ثم تاللہ, اگر رسول اللہ کی کہیں گے تب بھی مانوں گا. جب یہ شدت ہو صلوات محمد و آلہ محمد, کیا ہے اسے
فساد نہ پیدا ہو. جنہیں تیار کی جا رہی ہیں وائرل کی جا رہی ہے فتویٰ کی تاثیر تھی اور لوگوں کا معاملہ کیا جا رہا ہے. شیعوں کو قتل کرو, ایک شیعہ کا قتل کر دو کہ جنت واجب ہے. عقائد کا جھگڑا ہمیشہ قائم رہے گا. ہمیں بہانہ نہیں دینا چاہیے. ائمہ کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں بعد میں تو پیسے رہے ہیں. امام علی علیہ السلام کو دور حکومت کرنے دیجیے, 5 سال آپ کی حکومت کی امام حسن نے بھی کچھ حکومت کی خلافت حاصل کی. اس کے بعد سے لے کر زیادہ جتنے بھی ائمہ سب بنی امیہ بنی عباس کے دور پہ زندگی گزاری, ظالموں کے دور میں کسی امام نے ایک معمولی سا بہانہ نہیں دیا حکومت وقت کو کہ بہانہ بنا کر آپ نے میرے اس قانون کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو میں نے قید خانے میں رکھا. سلوات محمد سب کی ذمہ داری تقیے کو برباد کریں. آپ نے بچوں کو حقیقت بیان کرے رہنا بیٹھنا تبرے کا مقام نگراس ہے. ہاں حقیقت کا بیان کرنا. آپ اس کے ساتھ دلیلیں ہیں کہ ولایت غدیر والی صحیح ہے, وظیفہ کی خلافت صحیح نہیں ہے, مگر وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. اچھی بات سے اللہ کی دین کی طرف دعوت ہو, اللہ کی طرف. اسلام تشیع دلیلوں سے پھیلا ہے, گالیوں سے نہیں پھیلا ہے. صلی محمد اس کے بعد حسن الخلطہ ہماری امامت کیسے حسن الخلطہ, یعنی ہم لوگوں کے درمیان اچھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. مولا کائنات نظیر اللہ علیہ فرماتا خالق الناس مخالطۃ, لوگوں کے درمیان اس طرح سے زندگی گزارو اگر مر جائیں تو تم پر گریہ کریں, اگر تم مر جاؤ تو تم پر وہ گریہ کریں, اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہیں, تلاش کرتے رہیں. حسن معاشرت کے ساتھ ہماری کیسی حسن معاشرت ہے, کس طرح کی حسن معاشرت ہے, کیسی مہربانی ہے. 4000 سے زیادہ شاگرد چھٹے مانگتے, ان میں سے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں وہ کتنے شیعہ تھے, سب کو دیا. ایک محلہ تھا, اہل سنت کا محلہ تھا, امام وہاں روٹیاں پہنچاتے تھے. مولا یہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں, رات میں آپ انہیں روٹیاں دیتے ہیں. امام کہتے ہیں میری امامت کو تو نہیں مانتے مگر بھوکے تو ہیں, یہ ہے سچے امام اسلام کا کردار. اس کے بعد ورع ہے, پھر اجتہاد ہے, ورع یعنی پرہیزگاری, اجتہاد پھر اجتہاد ہے. اجتہاد یعنی کوشش. ہم لوگ سمجھتے ہیں اجتہاد علماء کا کام ہے, وہ ایک خاص اصطلاح ہے مجتہد. ہر شخص کو مجتہد ہونا چاہیے. کیا مقصد, یعنی کوشش کرنا چاہیے, صحیح کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, صحیح کرنا چاہیے. ہماری امامت اجتہاد کی وجہ سے ہے, صحیح و کوشش کی وجہ سے. اس کے بعد امام نے کیا کہا, فَرَّقْتَكُ النَّاسَ فِي دِينِكُمْ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ. ساتھ کی بات امام سے بیان کی. تعلق یعنی الفت پیدا کرو, مہربانی سے ملو, وقار کے ساتھ ہماری امامت ہے. تقیہ حسن الخلطہ, پرہیزگاری و اجتہاد, یہ 7 صفات ہے. یہ 7 صفات تمہارے اندر پائی جانی چاہیے. اور جب تمہارے اندر کی صفات آئیں تو اپنے پر محدود نہ رکھو. نہ ہم بغیر ہیں نہ تمہیں بغیر ہونا چاہیے. اپنے اندر محدود نہ رکھو. کیا کرو, پیغام سنیے. فَرَّقْتَكُ النَّاسَ فِي دِينِكُمْ, اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ, ترغیب دلاؤ, شوق دلاؤ, بلاؤ اپنے دین کی طرف. فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ جس دین میں تم ہو بلاؤ. ناس لوگوں کو, ہم کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں, جو آتے تھے وہ بھی بھاگ گئے. ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا گیا. آپ جاگیے, بیدار ہوئیے. ایک مزہ نہ دیا ہوا ہوا تھا. آپ کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جب تک کسی پر طرز نہ کیا جائے آپ واہ نہیں کہتے, اور جب تک ذاکر واہ نہ سنیں اس کو پٹرول نہیں ملتا. سلمان محمد اب آپ دیکھیں کس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. چلا گیا وہ زمانہ. کہتے ہیں ماں کے اس بات کو پیدا کرو. وہ کہتا ہے ساری زندگی مریم میں
یہ آپ کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ میں پیغام دے رہا ہوں، سب کے لیے پیغام ہے۔ ارے اچھا دن کی زندگی اب کیا کریں؟ سارے زندگی رسی میں گزارتی واہ کرتے ہوئے اب کیا لوگوں کو دعوت دیں؟ ابھی جب کسی کا اب کیا دیں؟ میں ایک کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کہانی میں ایک میسج ہے، ایک پیغام۔ کہانی ایک مچھوارا مچھلی پکڑنے والا، بچے جو بہت سے کہانی ہوتے ہیں، بہت مچھلی پکڑتا تھا، ایک دن رات میں چلا گیا، رات میں تو رات میں جال نہیں جا سکتا، بیٹھ گیا وہاں پہ، جب سورج نکلے گا اجالا ہوگا، جب اجالا ہونا مچھلی کو بیٹھ گیا چلا وہاں پر جا کر، وہی اوپر سے ٹھوکر لگی تو دیکھا کوئی تھیلی مل گئی، تو جب بولا تو اس نے پتھر اس نے ایک پتھر لیا اور دریا میں ڈالا، وہ آواز کی اسے بہت اچھا لگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دریا کنارے پتھر دیکھنے میں آواز آتی ہے، دوسرا چھپا کیا ہوا وہ پھینکتا رہا یہاں تک کہ اجالا ہو گیا، روشنی آ گئی، آخری پتھر بچا تھا۔ اب اس نے جب پھینکنا چاہا تو نظر پڑ گئی یہ پتھر نہیں تو ہیرا ہے، یہ پتھر نہیں یہ ہیرا ہے۔ اب وہ پاگل ہو گیا، ارے یہ میں نے کیا کیا، اتنے ہیرے میں نے دریا میں پھینک دیے، یہ میں نے اتنا نقصان کر دیا۔ اب وہ یہاں پر کہنے لگا، پریشان ہو جائے گا، چیخنے لگا، چلانے لگا، یہ میں نے کیا کیا، ایک ہیرا یہ ہوئے چیخ رہا چلا رہا۔ ادھر میں کسی عقلمند کا گزر ہوا، بھائی کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ پورا واقعہ بتایا۔ ان کا عقلمند نے کہا کہ ایک ہیرا تو تمہارے پاس ہے، کہاں؟ کہا اگر کسی بھی پھینک دیتے تو پتا بھی نہ چلتا کس تھیلی میں پتھر تھے یا ہیرے تھے، اگر کسی بھی پھینک دیتے احساس بھی نہ ہوتا چلا کرتے۔ کہا اللہ کا شکر ادا کرو، ایک تو بچا ہے، ایک تمہاری زندگی بدل دے گا۔ پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھو کیسے زندگی گزاری تھی، ہم سب کی زندگی کی کہانی یہی ہے۔ قیمتی ہیرے، یہ سال، یہ عمر، یہ سال نہیں ہیں، یہ ہیرے ہیں۔ کتنے قیمتی ہیروں کو ہم نے ایسے ہی پھینک دیا ہے، کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن آج کے دن ہم عہد کریں، اے میرے اللہ اپنی قیمتی ہیروں کو ایسے ہی پھینکیں گے، بلکہ اس مشن میں لگائیں گے جو امام جعفر صادق علیہ السلام اگر وہ نہ کرتے تو تشیع ختم ہو جاتا، شیعت ختم ہو جاتی، اسلام بھی ختم ہو جاتا۔ پہلا کام قرآن کو بچایا، دوسرا سنت کو بچایا، چھٹے امام علیہ السلام امامت کو بچایا، امامت کے عقیدے کو بچایا، لوگوں تک پہنچایا، مذہبیت کو پہنچایا۔ امام علیہ السلام نے امامت کا تعارف کرایا، اور اس کے علاوہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا بہت اہم کام ہے امام علیہ السلام کو قرآن کو بچایا، سنت کو بچایا، امامت و مقتدیت کو بچایا، عقلمند شیعوں کی تربیت۔ پانچواں اور آخری کام جو چھٹے امام نے کیا ہے بہت ہی اہم کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے کربلا سے بنی امیہ نے شمشیر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، کرنے کے ذریعے سے کربلا کو فتح کرنا چاہا، چھٹے امام نے کربلا کو اس طریقے سے زیارت بیان جو زیارت روینات پڑھتے ہیں چھٹے امام، زیارت حضرت عباس پڑھتے ہیں، زیارتوں کے فضائل ان کا ثواب بیان کرتے ہیں۔ میں صرف دو روایتوں کو بتا رہا ہوں، کامل زیادہ عام کتاب نہیں ہے، معتبر ترین کتاب ہے ہماری کامل زیادہ جنہ اور ہوئے پیج نمبر اس میں چھٹے امام فرماتے ہیں بہت سنیں من انشدا حسین بیت شعر، جس نے حسین امام حسین کے بارے میں ایک شعر انشاء کیا، کہا وَبَقَا وَأَبْقَا حَجْرًا، وہ دیتے روئے اور 10 کو بتائے،
جس کا وہ پکڑ اور رویا وہ اظن نوکار صحابی کہہ رہا ہے میرا کمان امام نے یہ کہا اور کا بات کا روئے یا رونے والوں کی طرح شکل بنائے بلو کن چلتا دوسری حدیث دانی کہتا کہیں کس طریقے سے کروانا کو زندہ کیا کیسے اسباب ہو گیا مقادی کہتا کون تو زندہ ابھی عبداللہ میں چھتے امام کے ساتھ رہتا امام کو پیاس لگی پانی منگوایا پانی کا پانی پیا رونے لگے یہ جاننے لگے اور دن ہو رہے ہیں مسلمان امام کو دیا یا داؤد راوی جناب لعن اللہ قاتل الحسین اللہ لعنت کرے امام حسین کے قاتلوں پر اس کے بعد فرمایا فما من عبد شرب الماء جس بندے نے پانی پیا فذکر الحسین اور اس نے امام حسین نے پیار ہو جانے ولعن قاتلہ اور قاتل پر لعنت دی الا كتب اللہ له 100,000 حسنہ اللہ 1,00,000 نیکیوں کے رجسٹر اس کے نام اعمال میں لکھے گا 1,00,000 گناہ ڈیلیٹ کر دے گا ورفع له 100,000 درجہ 1,00,000 درجہ بلند کرے گا وکأنما اعتق 100,000 گویا اس نے 1,00,000 بندوں کو آزاد کیا وحشر اللہ تعالی یوم القیامہ قیامت کے دن پروردگار اسے اس طرح سے مشہور کرے گا کہ اس کا دل ٹھنڈا رہے گا ایسے اسباب مہیا کیے چھٹے امام علیہ السلام نے جس سے کربلا آج بھی زندہ ہے عزاداری آج بھی زندہ ہے اتنے حدیثیں بیان کی کوئی موقع نہیں ہوا عزاداری کی عظمت جہاں موقع ملا عزاداری کی عظمت کو بیان کیا چھٹے امام نے اتنی حدیثیں باتیں کرتا ہے میں سن رہا تھا سجدے میں معمول دعا مانگ رہے ہیں چار دعا مانگ رہے کام لگا دعا اللہ ہوا ہے ہم کو اللہ کی عادت کرنا یہ میرا تھا یہ کچھ بلند آواز پر رکھنا نہ دیتا اللہ آواز کی کیا بلند ہو گئی ہے امام نے دعا منصور تواجد کا زمانہ اس کے حکم دیتا ہے مدینے کے گورنر جہاں پر ساتھ کے گھر کو آگ لگا دی جائے ایمان کے گھر پر اس کے حکم سے ایمان کے گھر کو آگ لگا دی جائے آگ لگی ایمان کا انا ابن ابراہیم خلیل اللہ میں خلیل خدا ابراہیم کا بیٹا آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا آگ لگائی آپ نے کسی کو چند دن کے بعد ایک راوی امام کے پاس گیا کیا دیکھا کہ امام رو رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں مولا آپ کیوں رو رہے ہیں تب کہ آگ یاد آ رہی اور آپ نے یہ کہا مولا مصیبتیں تو اور امتحان اور امتحان آپ پر آتے ہیں تو رونے کیا بات امام فرماتے ہیں اور اس آپ کو یاد کر کے نہیں ہو رہا کہ مولا کیوں ہو رہا ہے کہ جب میرے گھر میں آگ لگی میرے گھر کی عورتیں گھر سے باہر نکلی مجھے کربلا کی آگ یاد آیا جب خیموں میں آگ لگی اگر بھائی کے سینے کے اوپر فرشی لگی تو بہن کے خود کے اوپر نیزہ لگا وہ ظالم میرے پاس آیا اور اس نے میرے گوشواروں کو چھین لیا مجھے غش آ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا میرے سر کی چادر نہیں میرے سر کی چادر نہیں میں گھبرائی خوبی کو تلاش کرتی ہوئی خوبی اماں کے پاس ہے خوبی اماں کے پاس آئی وہ کہے خوبی اماں کیا چادر کا کوئی ٹکڑا ہے میرے سر کے اوپر چادر نہیں کوئی مسئلہ مجھے دے دیجیے
مسیح پڑھا جا رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اچانک بندہ ہٹتا ہے، ایک خاتون ایک کنیز نکلتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، کنیز کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا، اس بچے کو سلیمان کی گود میں رکھ دیتی ہے، سلیمان کا حال منقلب ہو جاتا ہے، چیخ مار کر رو دیتے ہیں، کیا یاد آ گیا ایک کمزور بچہ کربلا میں حسین کے ہاتھوں میں تھا، گلے پہ جب تیر لگا اتنی بڑی مصیبت اور برا نکالتا ہے تاکہ یاد آ جائے علی اصغر کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت سلیمان حسین نے اپنے آپ کو تسلی دی، جب تیر لگا کبھی ماں حسین زخمی گلے کو دیکھتے ہیں، بہتے ہوئے خون کو دیکھتے ہیں، اور کبھی اپنے دامن کو دیکھتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اس بڑی یا نفسی اے حسین صبر کرو، اے حسین صبر کرو۔ میں تو جملے سے یہی سمجھا خدا نہ کرے کسی کے حق میں مصیبت آ جائے تو کوئی سمجھانے کے لیے جاتا ہے، تعزیت کے لیے جاتا ہے، تسلی دینے کے لیے جاتا ہے۔ جب علی اصغر کی شہادت ہوئی تو حسین کو کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی دلاسا دینے والا، حسین خود اپنے کو تسلی دے رہے تھے، اے حسین صبر کرو بڑی مصیبت ہے، امام زمانہ کو فرصہ دے، مولا ہم گناہگاروں کا فرصہ قبول کرے، آپ کے جب کی شہادت کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے، جناب حمزہ کی شب شہادت ہے، مولا سید الشہداء کا بھی فرصہ قبول کرے۔ علی اصغر کا ذکر کیا، آخری بات عرض کرتے مجلس تمام کر رہا ہوں، امام کا ظہور ہوگا، کربلا آئیں گے، سلام کریں گے اصحاب کے ساتھ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جواب سلام آئے گا، امام اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے، امام کے ہاتھ پر کچھ آ جائے گا، کیا آئے گا؟ علی اکبر کا زخمی سینہ نہیں ازادہ ہو، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ نہیں، حسین کا زخمی جنازہ نہیں، امام کے ہاتھوں پر ایک کمسن بچے کا امام اسے لے گے، اصحاب کا وہ کریں گے، آواز سے فقط کم و حاضر رہی، اس شیر بھار کا کیا گناہ تھا، یہی مسیح اللہ نے پڑھا تھا، ایک پیار کو نہیں آم میں پروردگار ہم سب کی عبادت و قبول فرمائے، دنیا میں جہاں کے اہل بیت چاہنے والے سب کی جان و مال عزت و عقل کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرمائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں طاقت پروردگار جو تشیعوں کے بقار کو اور بڑھا سکے اور جنت البقیع کے روضے کی تعمیر کروائے۔ پروردگار اس وقت شہزاب ہے منزل میں جو مومنین آئے ہوئے ہیں جو ذکر سنا ہے، انہوں نے کہا وہ پر کوئی لے وسیلہ ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ یعنی نیک اعمال کو وسیلہ کہتے ہیں۔ پروردگار نیک عمل کا واسطہ ہے، ان آنسوؤں کا واسطہ ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہم اس حالت میں دنیا سے جائیں جب تو ہم سے راضی ہے، ہمارا مولا ہم سے راضی ہے، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، جو مقبوض ہے ان کا قرض عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے عمر میں اور رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں اتنے فہم عطا فرما، ہم صحیح طریقے سے مذہب کو سمجھ سکیں، پیغام حق کو لوگوں تک پہنچا سکیں، علماء حق کی حفاظت فرما، اور امام کو تعلیم فرما، ہمیں اپنی توفیق میں اپنے ماں کو پہچان سے تجھے یاد کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ایھا الامام الصادق، السلام علیکم ایھا الوصی الناصح، السلام علیکم ایھا الفائق الرائع، السلام علیکم ایھا السلام الاعظم، السلام علیکم ایھا الصراط الاقوم، السلام علیکم یا مطلع الظلمات، السلام
معدن البركات. السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات. السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحات. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك يا ناشر حكم الله. السلام عليك يا فاصل الخطابات. السلام عليك يا كاشف الكربات. السلام عليك يا عميد الصادقين. السلام عليك يا لسان الناطقين. السلام عليك يا قلب الخائفين. السلام عليك يا زعيم الصادقين. السلام عليك يا زعيم الصادقين الصالحين. السلام عليك يا سيد المسلمين. السلام عليك يا هادي المضلين. السلام عليك يا سكن الطائعين. أشهد يا مولاي أنك على الهدى والعروة الوثقى والشمس الضحى وبحر المدى وكهف الورى والمثل الأعلى. صلى الله على روحك وبدنك. والسلام عليك وعلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لرياضتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا رئيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بعرض الدروس. السلام عليك يا مغيث الشيعة يا السلطان في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. عليك موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الاسم الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليل الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مدر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام الأمان والقرآن. عجل الله تعالى فرجك وسدد الله تعالى مخرجك وذكورك. فجعل الله من أبوابك وأنصارك بشيعتك ومحبيك.